یہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے گھر کا فرد ہے، اس کو 7 خون معاف ہیں، تو قانون ایسا نہیں کہتا، نہ اخلاق ایسا کہتا ہے، نہ شرع یہ کہتی ہے. تو جب بھی ہم کچھ بھی انٹریکشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ پیمانے ہیں جو مدد دے سکتے ہیں کہ شرع کیا کہتی ہے، قانون کیا کہتا ہے، اخلاق کیا کہتا ہے، اور روایات کیا کہتی ہیں. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے اور بات کو بگڑنے سے پہلے سنوار لینا چاہیے. جو ڈسرپٹیو بیہیویئر ہوتا ہے وہ باہر کے لوگوں کی طرف سے بھی ہو تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، تو گھر کے لوگوں کی طرف سے ہو تب بھی برا ہی لگنا چاہیے. محض اس وجہ سے کوئی ہمارا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا خامد ہے یا بیوی ہے وہ ہم سے بدسلوکی کرے تو یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. ہم ضرور کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو علم چاہیے، بات کرنے کے لیے جو علم چاہیے اس کو کہتے ہیں اسرٹیونیس. اس کی اور پریکٹیکل شکل ہے جسے کروشل کنورسیشن کہتے ہیں، کہ مشکل بندے سے مشکل موقع پر جو مشکل باتیں ہیں وہ کیسے کریں. اچھا، پھر کروشل کنفرنٹیشن سیکھ سکتے ہیں آپ، کہ جب کوئی آپ سے وعدہ کر کے توڑتا ہے تو کیسے بات کرتے ہیں، جب آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے کوئی پوری نہیں کرتا تو کیسے بات کرتے ہیں. پھر اس کے اوپر بھی ایک ہے کہ آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ سائیکو ڈائنامکس دیکھتے ہیں اس کے، کہ مذاکرات کرتے ہیں. آپ مذاکرات ایک دو طرفہ چیز ہے جس میں آپ بات سنتے ہیں پھر آپ بات کرتے ہیں، پھر آپ جواب سنتے ہیں پھر آپ بات کرتے ہیں، اور اگر اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرتے ہیں. کیونکہ جو لوگ ڈسرپٹیو بیہیویئر یا اگریسو بیہیویئرز کرتے ہیں، اگر آپ ان کی بات سن لیں تو وہ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، اور آپ ان کی بات بڑی توجہ سے اور رسپیکٹ سے سنتے ہیں. اگر وہ 10 منٹ کی ایک باتوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں تو آپ کی تو کوئی انرجی خرچ نہیں ہو رہی، آپ کا تو کوئی پیٹرول خرچ نہیں ہو رہا، تو آپ ان کی بات سنتے ہیں. جب وہ بولتے بولتے تھک ہار کر خاموش ہوتے ہیں تو پھر آپ بات شروع کرتے ہیں. اگر وہ پھر جھپٹ پڑتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں بہت ساری، تو آپ پھر سن لیتے ہیں، کیونکہ بات سننے میں کوئی بل نہیں آتا. اور پھر جب وہ تھک ہار کے نڈھال ہو کے خاموش ہوتے ہیں تو آپ جان کی امان پا کے، آپ پوچھ کے، آپ تسلی کر کے تو اپنا نقطہ نظر مختصر بیان کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی ایک مسئلے کو فی الفور حل نہیں کیا جا سکتا ایک ہی گو میں. آپ کو اس کو وقفے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر آپ کوشش جاری رکھیں گے اگرچہ اس میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن آپ کامیاب ضرور ہو جائیں گے. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.